ارمغان ایک نہیں دو افراد کا قاتل ہے۔ ارمغان پر مصطفیٰ عامر کا قتل کیس ہی نہیں بلکہ ایک اور قتل کا مقدمہ بھی چلے گا، ایک ایسا مقدمہ جس میں واضح ثبوت بھی ہیں اور چشمدید گواہ بھی۔ ارمغان کی فائرنگ سے زخمی ڈی ایس پی احسن ذوالفقار 13 ماہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد چل بسے۔ احسن ذوالفقار جسے ارمغان نے خود گولی ماری تھی جب پولیس پارٹی نے ارمغان کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ احسن ذوالفقار کی موت کی ذمہ داری ارمغان پر تو عائد ہوتی ہی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار احسن ذوالفقار کا محکمہ بھی ہے، یعنی پولیس۔ احسن ذوالفقار کے قتل کے مقدمے میں اہم گواہ کون ہوگا؟ کیا وہ لڑکی جو اس روز ارمغان کے ساتھ تھی؟ کون ہے وہ لڑکی اور کیا وہ عدالت میں ارمغان کے خلاف بیان دے گی؟ یہ سب اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ارمغان کے وکیل کا احسن ذوالفقار کی موت کا ذمہ دار ارمغان کو ٹھہرانے پر موقف کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ارمغان پھنس چکا ہے، اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اس پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے تو دوسری طرف اس کی گولی سے زخمی ڈی ایس پی احسن ذوالفقار شہید ہو گئے اور تیسری طرف وہ لڑکی بھی سامنے آ گئی ہے جو ارمغان کے گھر پر چھاپے کے وقت وہاں موجود تھی۔ اس نے پولیس کو بیان بھی دے دیا ہے۔ اب ارمغان مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کسی طرح بچ بھی گیا تو اس کا احسن ذوالفقار قتل کیس میں بچنا ناممکن ہے۔ ارمغان نے چھلے کیلے کی تصویر بھیجنے پر مصطفیٰ عامر کو 6 اور 7 جنوری 2025 کی درمیانی رات بے پناہ تشدد کے بعد بلوچستان کے علاقے دریجی لے جا کر قتل کر دیا تھا اور کراچی واپس آنے کے بعد وہ اپنے ساتھی شیراز کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا تھا، جہاں اسکردو میں دونوں نے کئی دن گزارے اور مصطفیٰ عامر کی تلاش کا معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ 21 دن بعد ارمغان نے پہلے شیراز کو کراچی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور اس کا گرین سگنل ملنے پر 5 فروری 2025 کو ارمغان بھی کراچی واپس آ گیا اور اس نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی۔ ادھر مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر اس کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرا چکی تھیں اور ارمغان کی جانب سے معاملے کو اغوا برائے تاوان کا رخ دینے کے لیے تاوان کی کال پر یہ مقدمہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل ہو گیا تھا، جو کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ڈیل کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کے فون کی لاسٹ لوکیشن اور ارمغان کی کرنٹ لوکیشن گزنی میں واقع ارمغان کے گھر کی آ رہی تھی، جس پر مجسٹریٹ سے گھر کی تلاشی کا وارنٹ حاصل کیا گیا اور پولیس 8 فروری 2025 کو ارمغان کے گھر پہنچ گئی۔ پولیس کا یہ چھاپا کراچی پولیس کے نان پروفیشنلزم کا ایک واضح ثبوت تھا۔ چھاپے کے لیے نفری کی کمی کو اے وی سی سی کے کلریکل اسٹاف سے پورا کیا گیا، جبکہ ڈی ایس پی ایڈمن کے عہدے پر تعینات احسن ذوالفقار کو بھی ساتھ لے لیا گیا، جبکہ بطور ڈی ایس پی ایڈمن احسن ذوالفقار کا اس چھاپے پر جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ ارمغان کے گھر پر لگے ہوئے کیمروں کی فوٹیج سے پولیس کا ٹہلتے ہوئے گھر میں داخل ہونا بھی اس کے نان پروفیشنل ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور یہی پیشہ ورانہ غفلت اس روز پولیس کے نقصان کی وجہ بھی بنی اور اس کی مکمل ذمہ داری پولیس پارٹی کو اس روز لیڈ کرنے والے سابق ایس ایس پی اے وی ایل سی انیل حیدر پر عائد ہوتی۔ پولیس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی جگہ جگہ لگے ہوئے کیمرے نظر آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سوچا گیا کہ کہیں کسی کمرے میں ان کیمروں کا پریویو بھی ہوگا اور کوئی پولیس کی ساری پیش قدمی کو دیکھ رہا ہوگا، اور پولیس کی یہی غفلت اسے لے ڈوبی۔ ارمغان جو پولیس کے چھاپے کے وقت مصروف تھا، اسے ابتدا میں پولیس کے گھر میں داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب پولیس فرسٹ فلور پر اس کے کمرے کے باہر پہنچی اور دروازہ کھلوانے کی ناکام کوشش کی، اس وقت ارمغان کو شور سے گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے آفس نما کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آیا کہ وہ جب اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو اس نے کیمروں کی مدد سے یہ جان لیا تھا کہ پولیس گھر میں داخل ہو چکی ہے
اور پھر ارمغان ڈان بن گیا۔ اس نے جدید اسلحے سے کمرے سے باہر نکل کر پولیس پر فائرنگ کر دی اور انیل حیدر کی سربراہی میں پولیس جو ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہو کر نہیں آئی تھی وہ بھاگتی نظر آئی۔ اہلکاروں نے اپنے افسر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور گولیاں لگنے کے بعد ڈی ایس پی احسن ذوالفقار خود ہی گھسٹتے ہوئے باہر آئے۔ اگر اس موقع پر ارمغان پلٹ کر ایک اور بس چلا دیتا تو احسن ذوالفقار کا اس روز بچنا ناممکن تھا، لیکن وہ بچے تو اب بھی نہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد احسن ذوالفقار اپنے محکمے کی بے اعتنائی کا شکار ہو کر دنیا سے ہی چلے گئے۔ ارمغان کی چلائی ہوئی گولیاں احسن ذوالفقار کی دونوں ٹانگوں میں لگی تھیں۔ احسن ذوالفقار جب خود ہی اپنی جان بچا کر فائرنگ کی رینج سے باہر آ گئے تو پولیس نے انہیں آغا خان اسپتال پہنچا دیا تھا، لیکن وہاں بھی 6 گھنٹے لگے تھے احسن ذوالفقار کا علاج شروع ہونے میں، اور وہ اس دوران ایمرجنسی میں پڑے رہے تھے۔ اور اس دوران کسی اعلیٰ پولیس آفیسر نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ اسپتال پہنچتا۔ آغا خان اسپتال میں احسن ذوالفقار کے ابتدائی علاج کا بل کراچی پولیس نے ادا کیا، لیکن پھر احسن ذوالفقار اپنے ہی محکمے کی پالیسیز کے شکار ہو گئے۔ محکمہ پولیس کی پالیسی کے مطابق کسی بھی اہلکار کو علاج کے لیے 1 سال میں زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے دیے جا سکتے ہیں، اور احسن ذوالفقار کے ابتدائی علاج کے لیے بھی یہ رقم دے دی گئی تھی، لیکن ابھی علاج باقی تھا، اور اس سے پہلے کہ علاج مکمل ہوتا مدت ملازمت مکمل ہو گئی۔ 22 مارچ 2025 کو احسن ذوالفقار ریٹائر ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے احسن ذوالفقار کے زخموں میں انفیکشن پھیل گیا اور انہیں دوبارہ اسپتال میں داخل ہونا پڑا، اور پھر گھر سے اسپتال اور اسپتال سے گھر احسن ذوالفقار کے چکر لگنا شروع ہو گئے۔ چند ماہ پہلے تک احسن ذوالفقار کے علاج پر 55 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے، جس کے بلز محکمہ پولیس کو بھجوا دیے گئے تھے، اور یہ منظوری کے لیے سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ٹیبل پر پڑے رہے، اور 31 دسمبر 2025 کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 جنوری 2026 کو چارج سنبھالنے والے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو بھی گزشتہ 2.5 ماہ میں ان بلز کی منظوری نہ دے سکے، یہاں تک کہ دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والا پولیس آفیسر دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ احسن ذوالفقار کی فیملی کے ذرائع کے مطابق پچھلے چند ماہ میں احسن ذوالفقار کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، اور انفیکشن کو باڈی میں پھیلنے سے روکنے کے لیے دواؤں کے جو ہیوی ڈوز دیے جا رہے تھے ان سے ان کے گردے متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور پورے جسم پر سوجن آنے لگی تھی۔ انہیں عید سے 4 روز پہلے لیاقت نیشنل اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں انتقال سے 2 روز پہلے انہیں وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا، اور 23 مارچ کو اپنی سالگرہ کے دن احسن ذوالفقار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی اپنی ریٹائرمنٹ کے بھی ٹھیک 1 سال بعد۔ احسن ذوالفقار کی موت کے بعد اگر ایک طرف محکمہ پولیس پر تنقید ہو رہی ہے تو دوسری طرف دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے پولیس آفیسر کے علاج میں غفلت برتنے پر پولیس کے نچلے درجے کے افسران اور اہلکاروں کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے۔ احسن ذوالفقار کے ساتھیوں کا مطالبہ ہے کہ اسے شہید قرار دیا جائے، اور آئی جی سندھ نے اس کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ احسن ذوالفقار کی موت کو کیسے شہادت قرار دیا جائے۔ دوسری جانب ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور احسن ذوالفقار سمیت 2 اہلکاروں کو زخمی کرنے کے مقدمے میں قتل کی دفعہ بھی شامل کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں ضمنی چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں واضح ثبوت اور گواہ موجود ہیں کہ احسن ذوالفقار ارمغان کی گولی سے زخمی ہوئے، اور احسن ذوالفقار کی ٹانگ سے نکلنے والی گولی اور ارمغان سے ملنے والے اسلحے کے فورنزک سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ احسن ذوالفقار کو لگنے والی گولی ارمغان کی گن سے ہی چلائی گئی۔ اس کیس میں ویسے تو اکثر گواہ پولیس اہلکار ہی ہیں جو اس روز وہاں موجود تھے، لیکن ایک پرائیویٹ گواہ بھی ہے، وہ لڑکی جو اس روز ارمغان کے ساتھ وہاں تھی۔ ارمغان نے اس کی موجودگی میں پولیس پر فائرنگ کی
اور पुलिस के रास्ता क्लियर कर देने पर वो अरमगान के कमरे से निकलकर लाउंज से होती हुई बाहर आ गई थी। पुलिस ने उस लड़की को इस केस में गवाह बनाया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक उस लड़की का नाम नजमा है और वो डिफेंस के एक मसाज पार्लर से आई थी। उसने अपने बयान में बताया है कि उसे अरमगान ने मसाज पार्लर कॉल करके बुलाया था और वो वहां अरमगान के साथ मौजूद थी कि पुलिस ने घर पर छापा मार दिया। वो इब्तिदा में अरमगान के ऑफिस नुमा कमरे में बैठी रही और उसने अपनी पार्लर के मालिकन को फ़ोन करके बताया कि उसे जहां भेजा गया था वहां पुलिस आ चुकी है। नजमा के बयान के मुताबिक अरमगान ने उसकी मौजूदगी में पुलिस पर फायरिंग की और जब पुलिस पीछे हट गई तो उसे वहां से निकलने के लिए कहा, जिस पर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई जहां पुलिस ने उसे रोक लिया। नजमा का बयान इस केस में निहायत अहम है। पुलिस ने मुकदमे के चालान के हमरा अदालत में गवाहों की जो फहरिस्त जमा कराई है उसमें भी नजमा का नाम शामिल है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या नजमा अपना बयान देने के लिए अदालत पहुंचेगी या जिस धंधे में वो मुलव्विस है उसके पीछे मौजूद बासर अफराद उसे ऐसा करने से रोक देंगे। अरमगान के केस से मसाज सेंटर्स की आड़ में चलने वाला फहाशी का ये मकरूह धंधा भी सामने आया था और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अरमगान के कमरे की सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि अरमगान के घर पर छापे के वक्त अरमगान के बदन पर लिबास के नाम पर एक धज्जी भी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने ना तो नजमा और ना ही उस मसाज पार्लर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया। अरमगान के वकील खुर्रम अब्बास एडवोकेट मेरे एक प्रोग्राम में ये दावा तो कर चुके हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान को फंसाया गया है और उसने ना तो मुस्तफ़ा आमिर पर कोई तशद्दुद किया और ना ही उसे दुरेजी ले जाकर जलाया। वो तो तमाम सबूत होने के बावजूद मेरे प्रोग्राम में उस लाश को मुस्तफ़ा आमिर की लाश मानने से भी इनकार कर चुके हैं और अब डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार के इंतकाल के बाद वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि अरमगान एहसन जुल्फ़िकार का भी कातिल है। अरमगान के वकील खुर्रम अब्बास एडवोकेट का कहना है कि एहसन जुल्फ़िकार की मौत 1 साल बाद हुई है और उनकी मौत की वजह कुछ और भी हो सकती है। बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स के उनके क्लाइंट पर पुलिस अफसर के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। मुमकिन है एहसन जुल्फ़िकार को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और महलिक मर्ज हो जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। अरमगान के वकील का ये मौक़िफ़ पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज है कि वो अपने साथी का कातिल अरमगान को साबित करने के लिए क्या सबूत, शवाहिद और गवाह अदालत में पेश करते हैं और इसमें सबसे अहम गवाह नजमा होगी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR जब तक जुर्म बाकी है।